بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم، حصہ نمبر 6، مستقبل کی عالمی دجالی ریاست۔ پچھلے ویڈیو میں دجالی ریاست کا ایک خاکے کے بارے میں تفصیل سے بات آ چکی۔ اب مستقبل کی عالمی دجالی ریاست کے بارے میں کچھ وضاحتی باتیں آئیں گی۔ ایک عالمی حکومت اور ون یونٹ مانیٹری سسٹم، مستقل غیر منتخب مورثی چند افراد کی حکومت، یعنی بنی اسرائیل کے 70 منتخب افراد اور پھر ان 70 افراد کے اوپر 12 منتخب ترین افراد۔ دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل کے 70 افراد پر مشتمل گرینڈ جیوری اور پھر ان کے اوپر آل داؤد میں سے 12 گرینڈ ماسٹرز۔ بنی اسرائیل کے 70 مختار افراد کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں اور 12 نقیبوں کا ذکر سورہ مائدہ کی 12ویں آیت میں ہے کے تحت ہوگا، جس کے ارکان قرون وسطیٰ کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی حدود و تعداد میں سے، یعنی دنیا بھر کے فری میسنری تھنک ٹیکنکس میں خود کو منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ دباؤ، جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا، جیسا کہ امریکہ کی دریافت کے وقت ریڈ انڈینز کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ صرف 1 ارب نفوس رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں، اور یہ بے اختیار مخلوق ان علاقوں میں ہوگی جن کا سختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا، اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا۔ یہ 1920 عیسوی سے وجود میں آ چکا ہے۔ شیطانیت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ کوئی نجی یا چرچ اسکول نہیں ہوگا۔ تمام مسیحی گرجے پہلے ہی سے زیر و زبر کیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ مسیحیت اس عالمی حکومت میں قصہ پارینہ ہوگی، ایک ایسی صورتحال تشکیل دینے کے لیے جس میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قسم کی جمہوریت، اقتدار اعلیٰ اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔ قومی تفاخر اور نسلی شناخت ختم کر دیے جائیں گے اور عبوری دور میں ان کا ذکر بھی قابل تعزیر ہوگا۔ شادی کرنا غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا۔ اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کو ان کے ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائے گا اور ریاستی املاک کی طرح وارڈز میں ان کی پرورش ہوگی۔ اس طرح کا ایک تجربہ مشرقی جرمنی میں ایرک ہونیرک کے تحت کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بچوں کو ان کے والدین سے الگ کر دیا جاتا تھا، جنہیں ریاست وفادار نہیں سمجھتی تھی۔ خواتین کو آزادی نسواں کی تحریک کے ذریعے ذلیل کیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔ خواتین کا 20 سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ خود اسقاط حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا اور 2 بچوں کے بعد خواتین اس کو اپنا معمول بنا لیں گی۔ ہر عورت کے بارے میں یہ معلومات عالمی حکومت کے علاقائی کمپیوٹر میں درج ہوں گی۔ اگر کوئی عورت 2 بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تو اسے زبردستی اسقاط حمل کے کلینک میں لے لیا جائے گا اور آئندہ کے لیے بانجھ کر دیا جائے گا۔ تمام ضروری اور غیر ضروری ادویائی مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتھ کیئر ورکروں کو سینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجسٹر کیا جائے گا، اور کوئی دوا یا علاج اس وقت تک تجویز نہیں کیا جا سکے گا جب تک ہر شہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار ریجنل کنٹرولر اس کی تحریری اجازت نہیں دے گا۔ سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک غیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ یعنی BIS منظر میں غالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک بڑے 10 بینکوں کی تیاری میں تحلیل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے بینک دنیا بھر میں بینکری پر BIS اور IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ امریکی بینکوں کے حالیہ دیوالیہ پر نومبر 2008 عیسوی کی بہت سی وجوہات ڈھونڈی جا رہی ہیں، لیکن اس پہلو پر اکثر تجزیہ نگاروں کی نظر نہیں گئی۔ اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون توڑے گا اسے سزائے موت دے دی جائے گی۔ طبقہ اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاس جو یقیناً آل داؤد میں سے ہوگی، ان کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقدی یا سکے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا اور آخر کار اسے مائکرو چپ
پلانٹ کے ذریعے کیا جائے گا۔ قانون توڑنے والوں کے کریڈٹ کارڈ معطل کر دیے جائیں گے۔ قارئین سمجھ سکتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں سے یہاں کون مراد ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے مراد دجال اور اس کے شیاطینی قانون کے خلاف ورزی کے مرتکب لوگ ہیں۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پھر بینکوں میں پیسے رکھوانے والوں کا انجام بھوک، بیماری اور اذیت ناک موت ہوگا۔ پرانے سکوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دے دیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جو خود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں، ان کی جگہ سزائے قید بھگتنے کے لیے ان کے کسی گھر والے کو پکڑ لیا جائے گا۔ متحارب گروپوں اور فرقوں کے اختلافات بڑھا دیے جائیں گے، انہیں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے جنگ چھیڑنے کی اجازت ہوگی۔ انہیں یہ جنگیں ناٹو اور اقوام متحدہ کے مبصرین کی نظروں کے سامنے لڑنا ہوگی۔ یہی ہتھ کنڈے وسطی اور جنوبی ایشیا میں سکھوں، پاکستانی مسلمانوں اور بھارتی ہندوؤں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ تصادم ایک عالمی حکومت کے قیام سے پہلے جنم لیں گے۔ تو جانب من یہ ہیں ہماری بربادی کے وہ مشورے جو زمین پر خدا بننے کے شوقین شیطان کے پجاریوں نے سوچ رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کتابچہ ہاتھ لگا جس کا نام تھا دی نیو ملینیم۔ اسے بائبل چھاپنے والے ایک ادارے نے ہمدردی کی نیت سے بڑی تعداد میں مختلف ذرائع سے دنیا بھر میں تقسیم کیا تھا۔ شاید آپ میں سے بھی کسی کے ہاتھ آیا ہو۔ اس میں مستقبل کی منظر کشی کچھ اس انداز میں کی گئی تھی: آلودگی، بیماری اور غربت ناقابل تصور تعداد میں اموات کا سبب بنے گی۔ مستقبل میں ہونے والی جنگ کے ممکنہ اعداد شمار زیادہ تباہ کن ہیں۔ مختلف علاقوں میں تشدد غیر معمولی حدود کو پہنچ جائے گا۔ نسلی، قبائلی اور مذہبی منافرتوں سے پیدا ہونے والا یہ تشدد اگلی ربع صدی میں تصادم کی انتہائی عام شکل اختیار کر لے گا۔ ہر سال ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ یہ در حقیقت ہمدردی نہیں، مستقبل کے دجالی منصوبوں کے لیے ذہن کو تیار کرنے کی ساحرانہ کاوش ہے کہ جب غیر متوقع چیزیں ہونے لگے گی تو انہیں متوقع سمجھ کر خود کو عالمی حالات کے ریلے میں بہنے دیا جائے گا اور ہاتھ پیر ہلائے بغیر قوم یہود کی مسلط کردہ ذلت یا موت کو قبول کر لیا جائے۔ یہ سب خطرات بنی نوع انسان کو بالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص بیداری پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ مسلم دنیا ہو یا غیر مسلم، ساری دنیا کے عوام بے حس ہیں۔ دنیا حالت جنگ میں ہے مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ یہ جنگ ہار رہی ہے مگر اس مرحلے پر پہنچ چکی ہے کہ صبح کے سینڈوچ، دوپہر کے برگر اور شام کے شراب کے علاوہ کسی اور مسئلے پر سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتی۔ کیا ہم سب آزاد معماروں کی برپا کردہ اس صورتحال کو من وعن قبول کر لیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم میں سے جو اللہ اور اس کی رحمانی طاقتوں سے جتنا قریب ہو سکتا ہے اسے ہونا چاہیے، جو شیطان اور اس کے یہودی چیلوں سے جتنا دور ہو سکتا ہے، دوسروں کو دور کر سکتا ہے، اسے پوری انسانیت کو شر کے ان محوروں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دجال ملعون کے شیطانی منصوبوں کے خلاف مقدور بھر جد و جہد کرنی چاہیے، اسے رحمانی طاقتوں کے ساتھ دینے کے لیے، چاہے وہ ضعیف، کمزور اور بے حس معلوم ہو رہی ہو۔ اپنا جان مال لگانے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ شاید ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے جو اگرچہ کم ہیں لیکن ہیں ضرور۔ وہ اگرچہ مشقت برداشت کریں گے لیکن انہیں ملنے والی نجات ان کی ہر مشقت کی تکلیف بھلا ڈالے گی۔ اللہم احفظنا من